آقا بند کن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے پاک مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجا دین دے کے، سچا دین دے کے، تاکہ اس دین کو دنیا پہ غالب کرے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دو طریقے سکھائے دین کو غالب کرنے کے لیے، ایک دعوت و تبلیغ، ایک جہاد و قتال. دعوت دے ان کو، تبلیغ کر. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ ہم نے اتارا درہ درہ. اگر آپ نے اس میں سے کچھ چیز رکھی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اور اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. نہ طمع لالچ میں آؤ، نہ خوف اور ڈر میں آؤ. میں اللہ تمہارا محافظ ہوں. ڈنکے کی چوٹ ہر بات پیش کر دو. لوگوں کے تیور، ماحول، مفادات، لوگوں کی چیزوں کو مد نظر نہ رکھو. تم اللہ کی بات جو ہے وہ سر میدان بتا دو، بیان کر دو. اور جو لوگ رکاوٹ بنے، اللہ کی بات آگے نہ جانے دیں. خالق کی بات مخلوق کے لیے جانی چاہیے. 2 اور 2 4. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے اس کے، تو نظام بھی اس کا. توحید، ایک اللہ کی عبادت، اور دوسروں کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا ماننا شرک، کفر. بتا ان کو، خاندان کو بتا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو ڈرا، اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کو ڈرا. سب کو بتا یہ بات کہ دنیا کی رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں دین نہیں. دین وہ جو میں لے کے آیا ہوں، وہی مجھ پر آئی ہے. رب کے سلام مجھے آئے ہیں. تم اللہ کی مخلوق ہو، پیداوار ملک ہو. تمہیں تمہارے باپے دادے پردادے کو اس نے پیدا کیا، لہذا اس کی عبادت کرو، اس کا حکم مانو. اور مجھے اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا، رسول نبی، میری اطاعت کرو. یہ ہے کلمہ، بڑا کلمہ. یہ ان کو کہا. اور جو لوگ رکاوٹ بنے تو اللہ نے فرمایا ان سے جہاد کر. عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو، بوڑھوں کو، جو گھر میں بیٹھ جائے لڑتے نہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. کھڑپیں جو آگے تھے ان کے سینے چھلنی کر گردنیں اڑا، تاکہ آزادی کی فضا بنے اور اللہ کی کھری سچی بات مخلوق تک پہنچے. یہ 2 طریقے اللہ نے آپ کو سکھائے، دعوت و تبلیغ والا اور جہاد و قتال والا. تو اس راہ میں شہادتیں بھی ہوں گی. تو شہادتوں کے سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا، بہت اجر اور اس کا ثواب ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں ان کو یہ نہ سمجھو کہ معاملہ ختم ہو گیا، مر گئے بس. نہیں، اللہ کیا ان کا رزق شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کٹ جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر کٹ جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر کٹ جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر 10 دفعہ تک فرمایا. اللہ مجھے مقدس مطہر جانیں دیتا رہے اور میری مقدس مطہر جانیں رب کی راہ میں لٹتی اور کٹتی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید مرتے ہی اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، جنت کے محلات دکھا دیے جاتے ہیں، قبر کے عذاب سے اس کو چھٹی بے خوف ہو جاتا ہے، اور آخرت محشر کی بڑی بڑی سختیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی
اس کو وہاں جو ہے جنت کی نعمتوں کے ساتھ حوروں سے نوازے گا اور اپنے خاندان کے افراد کی شہادت کا وہ ذریعہ اور واسطہ بنے گا جو موحد ہیں ان کے لیے۔ تو اس سلسلہ میں شہادتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور اسلام کے درخت کو رونق بخشی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آج جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا، کافروں کے کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب ہمارے علاقہ میں لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں، اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کوئی آدمی بھیجیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو آپ نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان کا امیر بنایا جناب عاصم بن ثابت کو رضی اللہ تعالی۔ لیکن وہ غدار تھے، غلط منصوبہ لے کے آئے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اپنے قبائل اکٹھے کیے اور گھراؤ کر لیا۔ جناب عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں کافر کی امان میں نہیں آنا چاہتا، مجھے اعتبار نہیں ہے کافر کی امان پر۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نیچے نہیں آؤں۔ لڑائی چھڑ گئی، 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہ، 3 باقی رہ گئے۔ ان میں جناب خبیب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے پھر دہرائی بات کہ آپ لوگ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ تینوں نیچے آ گئے۔ جب یہ نیچے آئے تو کمان کے ساتھ جو تانت ہوتی ہے چمڑے کی بندھی ہوئی جس پہ تیر کو رکھ کے چھوڑا جاتا ہے، وہ کھولی اور باندھنا شروع کر دیا۔ تو ایک صحابی نے کہا یہ پہلی غداری ہے جو تم کر رہے ہو، میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے اس کو کھینچا لے جانے کے لیے کہ میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ پیچھے 2 رہ گئے۔ ان کو جا کے مکہ والوں کو بیچ دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بدر کی لڑائی میں، بدر کے لڑائی کے اندر مکہ کے بڑے سردار جو ہیں انہوں نے مارے ہیں۔ جناب خبیب نے بھی مارا تھا رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بڑا ایک سردار، تو مکہ میں بیچ دیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سردار قتل ہوا، اس کے بیٹے نے اور اس کے رشتہ داروں نے جناب خبیب کو خرید لیا رضی اللہ تعالیٰ۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا قیدی نہیں دیکھا، اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کی نماز پڑھتا، چہرہ شاش بشاش، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی اس کو کسی قسم کی فکر نہیں۔ اور ایک دن ہم نے دیکھا کہ انگور کے خوشے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم حیران ہوئے کہ خبیب انگور کھا رہا ہے۔ مکہ میں انگور تھے ہی، موسم بھی نہیں تھا، ویسے بھی باہر سے پھل آتا ہے، لیکن خبیب کو ہم نے دیکھا کہ انگور کھا رہا ہے رضی اللہ۔ دیکھو اللہ کتنی عزت کرتا ہے اپنے بندوں کی، جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لے۔ تو ہم نے اس کو بہت اچھا پایا۔ تو جب وہ دن آیا جو انہوں نے مقرر کیا تھا خبیب کی شہادت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بتا دیا انہوں نے کہ آج ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے اور آپ کو ہم نے شہید کرنا ہے اپنے والد کے بدلے میں۔ تو انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ مجھے استرا دے دو تاکہ میں اپنی صفائی وغیرہ کر لوں۔ انہیں استرا دے دیا۔ گھر کے اندر تھے ایک کونے میں، تو ان کا بچہ ایک ایسے کھیلتے 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 خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے بچے سے پیار کیا۔ بچہ تو ہر ایک کو اچھا، خاص طور پر جو ایمان اسلام والا ہو، بچے سے پیار کیا اور بچے کو اپنی ران پہ بٹھایا۔ تو گھر والوں نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ ہم نے تو اس کو مارنا ہے، اب
استرا بھی اس کے پاس ہے اور ہمارا بچہ بھی، یہ تو مرنے سے پہلے بدلہ لے لے گا۔ تو خبیب سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی گھبراہٹ، مسکرانے لگے۔ کہاں کہنے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اور بے ضرر لوگوں کو قتل کرنے سے منع کی۔ کتنی عظیم بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سمجھائی تھی۔ قید ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن بچے پہ شفقت ہے اور پیار ہے۔ جناب خبیب کو لے گئے وہ باہر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ذہن تھا کہ مکہ کے اندر دیکھو صحابی کو شہید کر رہے ہیں، اور ویسے وہ ذہن جو صدیوں سے آ رہا تھا کہ مکہ کا ایک احترام ہے وہ ان کے اندر موجود تھا۔ اب اعلان ہو گیا مکہ میں، آؤ ایک تماشا لگے گا، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی آج کٹے گا، آج ہم اس کو کاٹیں گے بدر کے بدلے میں۔ وہ جو بدر کی رسوائی تھی اور بدر کی جو شرمندگی تھی اور جو کئی دن اور راتیں ہمارے گھروں میں ماتم تھا، آج اس کی ہم جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا بدلہ لیں گے اور کچھ منظر خوشی کا بنائیں گے۔ آؤ، اب مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئیں اور بچے بھی گئے مکہ مکرمہ سے باہر، قطار اندر قطار، کہ آج ایک صحابی کٹے گا اور بدر کا ہم بدلہ لیں گے۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، دیکھا سب کو، کہا یار ایک بات ہے، انہوں نے بھی کہا کہ آخری کو بات ہے، خواہش تو بتاؤ وہ تمہاری پوری کر دیں۔ یا اللہ معاف فرمائے، واقعات عجیب ہیں، پھانسی لگنے لگتی ہے، آخری خواہش کہتا فلانا گانا، آخری خواہش فلاں فلاں، کیا اللہ والے تھے۔ کہتے ہیں یار آخری خواہش یہ ہے اگر تم موقع دو میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دنیا سے جاتے ہوئے اللہ سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ ہر چیز زمین پر فرض ہوئی، لیکن نماز کی باری آئی تو اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کے یہ عظیم تحفہ دیا نماز کا، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی رسول کو میں نے یہاں اوپر نہیں بلایا، تجھے بلایا ہے، اور سب سے بڑا تحفہ لے، بندوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز ہے، اور میں تمہیں اور تمہاری امت کو اجازت دیتا ہوں کہ 5 ٹائم میرے ساتھ ملاقات کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے پریشان ہوتے، نماز کا ٹائم ہوتا، بلال رضی اللہ تعالیٰ جی اذان کہو، نماز پڑھیں، محمد کے دل کو سکون آئے، اس لحظ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پریشانیاں دور کرنے کی جو ہے وہ بات ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ یار تمہارے وہ مسئلے تھے، بڑے پریشان تھے تم، کیا ہوا؟ کہتے یار وہ MNA سے ملاقات ہو گئی تھی، وزیر صاحب سے، انہوں نے کہا فکر نہ کرو، مسئلہ حل کوئی بھی نہیں ہوا، سکون ہے۔ بڑا افسوس، ایک MNA کی ملاقات وزیر کی تجھے سکون دے اور تو 5 ٹائم شہنشاہ اپنے خالق مالک سے ملے اور تیرے دل کو سکون ہو۔ غور کر اپنی نماز پر، غور کر اپنی نماز پر، 5 ٹائم تو اللہ سے ملے، ملاقات کرے، خشوع خضوع راز و نیاز کرے، اور تیرے دل کو سکون نہ آئے۔ غور کر اپنی نماز پر۔ کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھنا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سارا کچھ دینے کے بعد نماز جو فرض کی تو اس میں رعایتیں دے دیں، چھٹی نہیں ہے۔ یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، مجھے پانی تکلیف دیتا ہے، تیمم کر لے، میں سفر میں ہوں 2 پڑھ لے، اکٹھی کر لے، میں جہاد میں ہوں 1 پڑھ لے، گرتے پڑتے اشارے سواری پیدل حالت میں 4 کا ثواب لکھ لوں۔ نہ نبی کو معاف، نہ امتی کو معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے نماز پڑھنے، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے۔ وجہ
وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ تمہارے لیے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. میرے بندے میری بندی، میں نہیں چاہتا کہ تیرا دل کبھی میری محبت سے خالی ہو. یہ رکوع سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کاروبار بھی بچوں دکان دوستوں، اب آپ ہر چیز کو چھوڑ کے تو آتا ہے. اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی. اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح گردن کو اکڑا کے بیٹھا رہتا ہے، یاخ یاخ باک باک 2 گھنٹے، 4 اور 2 6 اور 8 گاہکوں میں اور روٹوں میں، بیوی بچوں میں، کہکوں میں، ہانسی کھجتی کھابے مابے میں تو نہیں آتا. اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والی کی کوئی محبت ہی نہیں ہے. خالق مالک رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، بیوی بچے، دیکھ رہی کہ آنکھیں، سننے کے لیے کان، ہاتھ، اتنا کچھ دیا. پیدا کرنے والے کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں تو 1.5 گھنٹہ دے جو 5 ٹائم نماز کا. لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کی خنزیر سے بھی بدتر ہے. تو انسان ہے. حج تو عمر میں 1 دفعہ، روزے سال بعد، زکوٰۃ سال بعد، وہ بھی بچت ہے. تو نماز ہی تو ایک دلیل ہے تیری. اس لیے فرمایا بے نماز کافر ہے، بے نماز مشرک ہے، بے نماز جہنمی ہے. فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز، کون سی؟ کوئی بھی چھوڑ دی، کافر دائرہ اسلام جاگتے ہوئے. اور عصر کی نماز کے متعلق فرمایا جس نے جان بوجھ کے جاگتے ہوئے گپ شپ میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، ایک سو گیا بھول گیا، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کی پچھلی ساری زندگی کی نیکیاں 50-40 سال کی ضائع ہو. گھروں کے گھر بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، بازاروں کے بازار بے نماز، علاقوں کے علاقے بے نماز. لگتا ہے ہندوؤں سکھوں کی مارکیٹیں، ہندوؤں سکھوں کے بازار، ہندوؤں کیا تعلق ہے تیرا اسلام سے اگر نماز نہیں تھی؟ سامنے خون کے پیاسے کھڑے ہیں، موت کا سوداگر کھڑے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتا. فارغ ہوئے کہنے لگے آج بڑا لطف آ رہا تھا، بڑا سرور آ رہا تھا نماز. سامنے درندے کھڑے خون کے پیاسے اور نماز میں سکون. اور ہم گھر سے آتے بھی بچوں سے کھاتے آتے مسجد میں شور پنکھا کس نے چلایا، اور تو کتوں آیا، میں کتوں آیا، گلے ہی گلہ، شور ہی شور، شور ہی شور. اور ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھو جو مسجد میں آئے. مسجد میں آؤ، خاموشی سے نماز پڑھو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو. ایسے بیٹھو صحابہ کے بارے میں آتا ہے جیسے سروں پہ پرندے باتیں ہی باتیں، نہ نماز میں سکون، نہ پہلے نماز، سلام پھرتے بھاگ گئے. اللہ معاف کرے، جیسے کوئی قیدی رہا ہوتا ہے. لطف آ رہا ہے. خون کے پیاسے سامنے کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کروں، لیکن یہ سوچ کر مختصر کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ محمد کے ساتھی موت سے ڈرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بزدلی کا تانا سچے مسلمان کو مرتے وقت بھی برداشت نہیں. زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹنی شروع ہوئیں، برچھے چلے، چھریاں چلیں اور زندہ خبیب کی بوٹیاں کٹنے لگے اور خون کے فوارے جاری ہوئے. اسلامی تاریخ جرأت، شجاعت، غیرت کا باب روشن ہوا. ایک بے وقوف آیا، آیا مزہ جہاد کا، بڑا جہاد 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 کردا سا، آیا مزہ جہاد دا. اب تو ویسے تو سوچ رہا ہوگا کہ تجھے ہم چھوڑ دیں اور تیرے پیغمبر کو پکڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. بپھرا ہوا شعر بولا، اللہ کی قسم تم ہمیں سمجھے ہی نہیں. میں تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ اپنے بیوی بچوں میں میں رہوں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو 300 میل دور بیٹھے ہیں مدینہ میں ساتھیوں میں، ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. کرنا ہے جو کرو، کھڑا ہے جہاد کا لمبردار، کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ بتائے ہوئے دین پر قائم کھڑا ہے، جو کرنا ہے کرو یار تم، یہ مت ہمارا امتحان لو۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ اس کے بعد زندہ خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا اور نیچے سے تیروں کی بارش کی۔ مرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک فی اللہ مصراعی، ذالک فی ذات الالہ ان یشاء یبارک علی اوصال شلو و مزائی۔ رات کی نیندیں اڑی رہتی تھی، دن کا چین قربان ہوتا تھا، ہر وقت مجھے پریشانی لگی رہتی تھی، پتہ نہیں میرا اخیر کیسا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا، پتہ نہیں میری موت کیسے آئے گی، ہر وقت مجھے یہ فکر رہتی تھی۔ آج جب کہ میں اسلام پر مر رہا ہوں، سوچتا بھی نہیں تھا کہ شہادت کی موت ملے گی، جیسا بھی تھا اللہ نے قبول کر لیا۔ ہاں جب دلی آرزو شہادت کی موت مل رہی ہے اور دین پر کٹ رہا ہوں، خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ مجھے یہی فکر رہتی تھی کہ میرا اخیر اچھا ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آج جب کہ میں اسلام پر کٹ رہا ہوں، اب میری لاش آگے گرے پیچھے گرے، اللہ میرے ان ٹکڑوں میں، لاش کے ٹکڑوں میں برکت ڈالے گا اور اللہ میری مدد کرے گا۔ اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہا یا اللہ گن لے سارے دشمن، گن لے، دیکھ لے ان کو، ایک نہ چھوڑنا ان میں سے باقی۔ اور دعا کی تھی، اللہ 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 اکبر۔ ان لوگوں نے کہ اللہ ہمارے پیغمبر کو بتا دے ہم پکڑے گئے۔ اور اس کا انہوں نے نام یا اس کا مفہوم بیان کیا، اے باد صبا جا ونج مدینے تے دیویں سنیا میرا، مکے والیاں اج سولی دتا یار خبیب جو چڑھ گیا سولی تے۔ اے باد صبا جا ونج مدینے تے دیویں سنیا میرا، مکے والیاں اج سولی دتا یار خبیب جو تیرا، اس جرم تھی پھاہے نیمل کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں اکو رب پجیندہ اے قصور خطائیاں، یا توحید جرم ہے یا رسالت۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ ایک صحابی ہیں سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، بہت اچھے آدمی، مکہ کے رہنے والے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر مقرر کیا حمص شہر کا، شام کا شہر حمص، اس کا گورنر امیر مقرر کیا جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کچھ لوگ آئے حمص سے ملنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حال وال پوچھا، حمص کا کیا حال ہے، تمہارے گورنر کا کیا حال ہے سارا۔ تو جاتے ہوئے ان کو کہا کہ اللہ نے بیت المال کو امیر کر دیا ہے، فتوحات کی وجہ سے مال آ گیا ہے، تو حمص کے رہنے والے غریبوں کی لسٹ دو۔ یہ ہیں حکمران، یہ نہیں جو خون چوس رہے ہیں، خون واللہ ہر چیز، بجلی، گیس، ٹول پلازے بڑھاؤ، کھینچو کھینچو، اپنے للے تللے کم نہ کرو، ان کو چوسو۔ کیا ہے یہ جو وابڑا ہمارا کیا ہے سفید ہاتھی،
بڑھائے بے وجہ کیا؟ جو وہاں 25 30 35 40 سال سے خاندان نسل در نسل پڑھ رہے ہیں، ان کے عللوں میں فرق نہیں آنا چاہیے، ان سے نکالو جیسے بھی نکلتا ہے۔ تیل کا اسٹاک ہے، کیسے لوگ، کچھ حکومت کرتی ہے، کچھ لوگ خود جو ہے اللہ معاف فرمائے سستا تیل بیچنے دینے کی تیاری، ایسی بری عادت پڑ چکی ہے۔ کیا گندی حکمرانی ہے کہ سارے لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ یہ دیکھو، کہتے ہیں کہ وہاں ہیمس کے جو غریب مسکین لوگ ہیں نا، ضرورت مند، مجھے ان کے نام لکھواؤ۔ انہوں نے کہا لکھ امیر المومنین سعید بن عامر۔ ہاں، ایک تو تمہارا گورنر ہے، ہاں وہی، اور تمہارا گورنر سعید بن عامر، اس کا نام لکھا رہے، ہاں وہی۔ اس کا وظیفہ ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں بڑی مشکل، اس کے تو گھر میں کئی دن چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ عمر فاروق رونے لگ گئے۔ گورنر کی بات کر رہے ہو؟ ہاں وہی، وہ ہمارا امیر۔ اچھا چھوڑو اس کو، آگے لکھواؤ۔ لکھوائے، پیسے دیے سب کے، 1000 ایک تھیلی دی 1000 دینار کی، کہ سعید بن عامر کو دینا اور کہنا کہ یہ عمر نے تجھے تیرے لیے دیے، اپنی ضروریات پوری کر۔ جب وہاں گئے اور سعید بن عامر کے ہاتھ میں وہ تھیلی آئی تو چیخ ماری۔ بیوی بھاگ کے آئی، میرے سرتاج کیا ہوا؟ امیر المومنین فوت تو نہیں ہو گئے؟ اتنا پریشان، عمر کہیں فوت تو نہیں ہو گیا؟ کہا بیگم اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ کیا اللہ والیاں تھی، کہتی ہے کسی محاذ پر جنگ میں مسلمانوں کو شکست تو نہیں ہو گئی؟ اللہ 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 اللہ، کہ عمر سے بھی بڑا صدمہ تو یہ ہے۔ اور کسی محاذ پر جنگ پر میرے سرتاج شکست تو نہیں ہو؟ نہیں، اس سے بھی بڑی بات آ گئی ہے۔ کیا؟ میرے گھر کے اندر ایسی چیز آ گئی ہے جو میرے دین کو تباہ کرنے والی ہے۔ تو بیوی کہتی ہے پھر اس کو باہر پھینکو، تو تعاون کرے گی؟ کہتے ہاں۔ کہتے یہ 1000 دینار آئے ہیں، میں چاہتا ہوں ہمس کی جو بیوہ مسکین ہیں ان پہ تقسیم کر دوں۔ ہاں میں راضی ہوں۔ ایک دفعہ عمر فاروق دورے پر گئے رضی اللہ تعالیٰ، بلایا ہمس والوں کو، اور تمہارا امیر کیسا ہے؟ تو انہیں 4 شکایتیں لگا دی۔ انہوں نے کہا چلو تم بھی اکٹھے ہو اور تمہارا امیر بھی آئے۔ اب سعید بن عامر بیٹھ، اللہ اللہ اللہ، کیا دو، یہ گورنر بیٹھا ہے سامنے، ادھر رعایا لوگ بیٹھے ہیں۔ ہاں کیا شکایت ہے تمہیں اپنے؟ عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں بڑا اچھا گمان تھا سعید بن عامر کے متعلق۔ میں نے کہا یا اللہ، میرے دل میں جو اچھا گمان ہے نا سعید بن عامر کا، اس کو قائم رکھنا۔ کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں یہ جو ہمارا گورنر ہے نا، یہ ایک دن ہفتے میں لیٹ آتا ہے اپنے دفتر میں۔ سعید کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، مہینے کے بعد اس کو دھوتا ہوں، تو جب میں اس کو دھوتا ہوں تو پھر میں انتظار کرتا ہوں اس کے خشک ہونے کا، تو اس دن میں پھر مہینے میں ایک دفعہ نا دن کے آخر سے میں نکلتا ہوں، آتا ہوں ڈیوٹی پر، لیکن آخر میں۔ ہاں اور کیا شکایت ہے؟ رات کو یہ بات ہی نہیں سنتے ہماری، اگر ہم بلائیں تو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے۔ سعید کیا کہو گے؟ میں نے دن ان کے لیے رکھا ہے، رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہے۔ میں دن کو ان کے مسائل سنتا ہوں امیر المومنین، رات کو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور کو تمہیں اس سے شکایت ہے؟ کوئی اور جو ہے وہ شکایت بتاؤ۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ اور کوئی شکایت جو ہے وہ بتاؤ۔ کہتے ہیں یہ لیٹ آتے ہیں، مطلب دن چڑھ جاتا ہے، 9-10 بج جاتے ہیں، اس وقت آتے ہیں۔ سعید کیا معاملہ ہے؟ امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں صبح بچے چھوٹے ہیں تو گھر میں بیوی سے ہاتھ بٹاتا ہوں، آٹا کبھی گوندھ دیتا ہوں، پھر اس میں خمیر پیدا ہوتا ہے، پکنے کا انتظار ہم کرتے ہیں، پھر وہ روٹی پکاتی ہے، بڑوں کو گزارنا وہ اور کرتی ہے، میں اس کام میں لگا رہتا ہوں، تو میں وہ کھانا کہتا ہے یہ بیمار ہے، ہم اپنے مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے باتیں پیش کر، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے۔
تو یہ بیمار گورنر ہمارے لیے رکھا تھا تو نے، مرغی کا مارا ہوا، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی۔ میں بھی گیا تو میں نے جرت کی، آگے ہو کے کھڑا ہو گیا کہ میں اس کو دیکھوں، یہ جو شخص جس کو انہوں نے مارنا ہے۔ کہتا بڑا پرامن پرسکون اس کا چہرہ تھا، اس نے سب کو دیکھا اور اس کے بعد یہ بات کہی کہ یار مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ میں نے کہا پڑھ۔ پھر اس کے بعد اس کی بوٹیاں کٹی، خنجر چلے، میں نے وہ منظر دیکھا، منظر دیکھ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اب تو سوچتا ہوگا کہ تجھے ہم چھوڑ دیں اور تیرے پیغمبر کو بول دیں، اس نے جرت سے کہا تھا خاموش، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو کانٹا بھی چبھے، تو انہیں جو کرنا ہے کرو، میرے پیغمبر کے متعلق کیوں بولتے؟ میں نے وہ سنا اس سے، وہ ایسا نقش بیٹھا امیر المومنین میرے دماغ میں، میں رات کو سوتا اٹھتا ہر وقت وہ دماغ میں رہتا، وہ بوٹیوں کا کٹنا، اس کا خبیب کا وہ حشر اور لوگوں کا ہجوم، ایسا نقش ہوا میرے دماغ میں۔ بعد میں اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دے دی، نمازیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جہاد کیا، اب آپ نے یہاں لگائے ہوئے خدمت کر رہا ہوں، لیکن وہ منظر نہیں بھولتا۔ جب وہ یاد آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، خبیب اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے اس وقت میرا بندہ کٹ رہا تھا مدد کیوں نہیں کی تھی، اس ڈر سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ میں کیا جواب دوں گا۔ وہ کفر میں تھا، ہم مسلمان ہیں، روز سنتے ہزاروں کٹتے ہوئے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے، چائے ڈبل روٹی میں ناشتے میں کہکوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ حکمرانوں کو بھی سمجھ دے اور ہمیں بھی سمجھ دے کہ سب کے درد کو محسوس کریں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔